اور جہالت کے دور میں ہوتی رہی ہے. جاہلیت کہتے ہیں اندھیرے کو, جہالت کہتے ہیں نیری جہالت کو. جاہلیت کا ایجاد کیا نہیں تھی بتایا مجھے. اب سائنس تو نہیں تھی لیکن قومی سمود نے گھر بنائے. میں اس کے اوپر بھی آ رہا ہوں, دو نکتے اٹھائے. کنٹینیو پلیز, کنٹینیو. نو کراس ٹاک پلیز. تو فوج کے چوکی پہ کس طرح حملہ اور ہوئے اور پھر وہاں پہ جو بیانات تھے اور جس انداز سے اس ایوان کا جو رکن ہے اس نے اشتعال دلایا وہ سب کے سامنے ہے. اسپیکر صاحب ذرا اس کے اوپر آتے کہ دھرنا ان کا جاری تھا اور دھرنا تھا کس مقصد کے لیے. 2-3 دن سے وہاں پہ دھرنا تھا اور بالکل پرامن ماحول تھا, لیکن جب ان کے مطالبات ماننے کی طرف گئے اور ایک وہاں پہ جو وزیرستان کا تعلق تھا جس کا اس کو رہا کیا گیا تو یہاں سے ایک رکن قومی اسمبلی کا وہاں پہ ٹیلی فون جاتا ہے اور کہتے کہ دھرنے کو ختم نہ کرے, سیدھا دھرنا وغیرہ چھوڑ کے چیک پوسٹ پہ اسلحہ سمیت حملہ اور ہوتے ہیں اور وہاں پہ فوجی جوانوں سمیت وہاں پہ جو وزیرستان کے لوگ ہیں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. اسپیکر صاحب سوال ہوتا ہے اور یہاں پہ آج ہمیں پورے عوام کو سوال کرنا چاہیے. پلیز نو کراس ٹاک. پلیز نو کراس ٹاک. آپ نو پلیز نو کراس ٹاک. پلیز نو کراس ٹاک. پلیز نو کراس ٹاک. پلیز نو کراس ٹاک. پلیز پلیز نو کراس ٹاک. اسپیکر صاحب جی کنٹینیو پلیز. اس سے ایک ہفتہ 2 ہفتے پہلے وزیرستان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہم وہاں پہ وزیرستان گئے اور وزیرستان جس طرح خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ان کے ایشوز کو وہاں پہ ایڈریس کیا جائے. وہاں پہ محسن کا دھرنا جاری تھا. میں نے ان سے سوال کیا اسپیکر صاحب اور پوری قوم اور خصوصاً پختونات سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے 15 سال دہشت گردی کی جنگ سہی. 15 سال کے اندر پاکستان سے 70,000 لوگوں کے ہم نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس میں 7,000 ہمارے پاکستانی فوج کے جوان شامل ہیں. ان کے جنازے ہم نے اٹھائے. لیکن اسپیکر صاحب میرا گھر اس دہشت گردی کی جنگ میں تباہ, میری دکان تباہ, میرے وہاں پہ نہ انفراسٹرکچر, نہ میرے وہاں پہ اسکول, نہ میرے وہاں پہ صحت. لیکن جب یہ چیزیں ہوئی تو آج تو ترقی کا سفر شروع ہوا. ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ نے یہ محرومیت تو ہم نے بہت دیکھی, ہم نے مزید کیا وزیرستان کو اگر پچھلے 15 سالوں میں آپ اسلام آباد نہیں بنا سکے تو کیا اس کو قندوز بنانے پہ ہم تلے رہے, کیا اس کو قندہار بنانے پہ ہم تلے رہے؟ نہیں, ہم ان کو ترقی دیں گے. سوات جہاں کی مسجد ویران, گلیاں سنسان, میرا وزیرستان سسکتی بین کرتی زندگیوں کا گورستان وہ بن گیا تھا. میں سوال تو پوچھوں گا کہ 2009 میں جب آپریشن ہوا وزیرستان کے اندر تو اس وقت کس کی حکومت تھی؟ فوج کو آپ نے بلایا کہ ہمارے لیے علاقہ کلیئر کر دو, دہشت گردی کی جنگ سے ہمیں نجات دلا دو, وہاں پہ پاکستان میں امن لے کے آؤ. فوج آپ کے لیے امن لے کے آئی, لیکن آپ کی ذمہ داری تھی وہاں پہ زندگی کو بحال کرنا, ان کی دکانوں کو, ان کے اسکولوں کو, ان کے کالجز کو, ان کے گھروں کو تعمیر کرنا. آپ نے نہیں کیا. جناب اسپیکر پھر 2014 میں آپریشن ہوا. 2014 کے آپریشن کی آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ضرب اعظم کا کریڈٹ لیتے ہیں, ضرب اعظم کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے نارتھ وزیرستان سے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا, ہم نے وہاں پہ پاکستان کا پرچم لہرایا. لیکن جنہوں نے جنگ لڑی, جنہوں نے آپ کو علاقہ کلیئر کر کے دے دیا اس کے اوپر تو الزام, لیکن جن کا کام تھا وہاں پہ ان لوگوں کے لیے سہولیات دینا اس میں آپ ناکام. تو جناب اسپیکر یہ جواب دے, ان کو جواب دینا ہوگا. اور میں ذرا آتا ہوں چند سوال کرتا ہوں اپنے دوستوں کے حوالے سے. جتنے مطالبات ہیں میرے قبائلی بھائیوں کے وہ تمام کے تمام جینون, ایک ایک چیز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, میں اس کی طرف آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے چند سوال اٹھاؤں گا. سوال نمبر 1 کہ نقیب اللہ محسود ہمارا بھائی
جب کراچی میں شہید ہوا، شہید کرایا گیا، اس کو قتل کیا گیا، تو اس کے بعد سے پی ٹی ایم بنا راؤ انور کی گرفتاری کے خلاف۔ راؤ انور کس کا بہادر بچہ تھا؟ آج کیوں چپ رہے ہیں آپ اس سے؟ دوسرا سوال کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم سب ہمارے قبائلی بھائیوں کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ اس ایوان میں بولا ہوں، اور پاکستان میں سب سے زیادہ میرا لیڈر عمران خان بولا ہے، جو 2004 سے 19 تک ہمیشہ قبائلی بھائیوں کی اور ان پختونوں کی محرومیوں کی بات کرتا رہا ہے۔ لیکن اسپیکر صاحب، میں دوسرا سوال کرتا ہوں، ابھی آپ نے بڑی صحیح بات کی، کل ایک پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے بیان آیا، اور ایک خاتون جو وہاں پہ بیٹھی ہے ماڈل ٹاؤن کے ثانیے کے اوپر، جن کے ہاتھ ان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس پہ تو خاموش، لیکن میرے فورس سے سوال کرتی ہے، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ 9 میں آپ کی حکومت تھی، آپ نے کہا کہ ہمیں علاقہ کلیئر کر کے دے دو، فوج نے اپنے جانوں کی نذرانہ پیش کر کے دے دیا، آپ نے وہاں پہ امن خوشحالی لانی تھی، ترقی لانی تھی، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ جناب اسپیکر، ایک اور سوال میں ان سے کرتا ہوں، ایک اور سوال کہ ڈرون حملے جب ہو رہے تھے، ہمارے قبائلی بھائیوں کے جنازے نکل رہی تھی، اسپیکر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج کرتے تھے، سڑکوں پہ ہم دھرنے دیتے تھے، آپ بھی اس میں شریک تھے اسپیکر صاحب، ہم ڈرون حملوں کے خلاف بولتے تھے، اور یہی موصوف محسن داور کیا کرتا تھا کہ ڈرون حملوں کی حمایت میں ہمیشہ بیان دیتا تھا۔ ہم نیٹو سپلائی لائن کو روکنے کے لیے گئے، لیکن یہ صاحب نیٹو سپلائی لائن اور یو ایس کو سپورٹ کرنے پہ لگا رہا۔ اور جناب اسپیکر، میں ایک اور واقعی کی طرف آپ کی نشاندہی کرانا چاہتا ہوں۔ اسپیکر صاحب، جب اے پی ایس کا ثانیہ ہوا، اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ ہم نے پاکستان سے نہ دہشت گردوں کا بلکہ دہشت گردی کی سوچ کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ اسپیکر صاحب، اس کے بعد چارسدہ اٹیک ہوا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ چارسدہ اٹیک میں پتا چلا کہ سم کون سا استعمال ہوا؟ افغان سم استعمال ہوا۔ حملہ اور کہاں سے آئے؟ افغانستان سے آئے۔ تو اسپیکر صاحب، ہم ایوان میں آئے، ہم نے ایوان میں قرارداد پیش کی، میں اپوزیشن ممبر تھا، قرارداد یہ تھی کہ ہماری جو پاکستان افغانستان سرحد ہے، اس کو ہم سیکیورٹی مینجمنٹ کرے، اس کی فینسنگ کرے، کہ جب بھی میرے پاکستان میں، خصوصاً میرے خیبر پختونخوا میں، میرے فاٹا میں جب بھی دھماکہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی یہاں پہ کسی کو قتل کیا جاتا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، تو تانے بانے ملتے ہیں افغانستان سے، اور وہاں پہ راؤ اور این ڈی ایس کا جو نیکسس ہے اس کو بھی ہم نے ایکسپوز کر کے یہاں پہ بتا دیا۔ لیکن اسپیکر صاحب، یہی بندہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اچھے صاحب تھے کہ انہوں نے اس کی بھی مخالفت کر دی، یہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد محفوظ ہو، نہیں چاہتے تھے کہ پاکستانی فوج یہاں پہ اگر دہشت گردی کا صفائی کرے بھی، لیکن جب تک آپ کی سرحدیں محفوظ نہیں ہوگی اور افغانستان سے دہشت گرد آئیں گے تو پھر دیر پا امن ممکن نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی کیا، اس کی بھی انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ تو اسپیکر صاحب، ہم اور میں پختونوں کے حوالے سے بات کروں، میں 2-3 منٹ آپ کی لوں گا اسپیکر صاحب پشتو میں نے اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے آج بات کرنی ہے، کیونکہ دل جلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار پھر میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی، اسی بندوق کی نالی ہے میرے سمت کے جو اس سے پہلے میرے شہرک کا لہو چاٹ چکی، پھر وہی آگ در آئی ہے میری گلیوں میں، پھر میرے شہر میں بارود کی بو پھیلی ہے، پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال، پھر وہی سوچ میانی منو تو پھیلی ہے۔ اسپیکر صاحب، آپ نے خود دیکھا کہ جب ہم آئی ڈی پیز تھے، میں آئی ڈی پی تھا، آپ کے صوابی میں ہم رہ رہے تھے، ہم نے اپنے گھر تباہ ہوتے ہوئے دیکھے آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، ہم نے اپنے پیاروں کے جنازے اٹھائے آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، ہم نے وہاں پہ نہ سکول بنا، نہ کالج بنا، نہ یونیورسٹی بنی، نہ سڑک تعمیر ہوئے، نہ روزگار ملا، نہ جان و مال کی تحفظ ہمیں ملی آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے۔ کبھی اس کی باری، کبھی اس کی باری، لیکن آج آپ اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اسپیکر صاحب، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف ہم انڈیا کی تیاری گراتے ہیں، یہاں پہ کسی اور کے دشمن کا بیانیہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جو انڈیا نے کونسل خانے بنائے افغانستان کے اندر اور وہاں سے میرے ملک میں دہشت گردی کروا رہے ہیں، کس طرح بی ایل اے وغیرہ کو سپورٹ دے رہے ہیں، کس طرح بلوچستان میں میرے اپنے پیاروں کے میں جنازے اٹھا کے تک گیا۔ لیکن اسپیکر صاحب، یہ ان کا بیانیہ پروموٹ کر رہے ہیں، فیصلہ کرنا ہوگا،
فیصلہ کریں گے. ہم نے اس آئین پاکستان کے اوپر حلف لیا ہے اور ان دو افراد نے بھی حلف لیا ہے, ان دونوں نے بھی حلف لیا ہے. تو یہ تو کہتا ہے, یہ آئین پاکستان تو کہتا ہے کہ every citizen shall have the right of freedom of speech and expression and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan. اسپیکر صاحب, جو آئین پاکستان مجھے اور آپ کو بولنے کی اجازت دیتا ہے, انہیں اور مجھے احتجاج کا حق دیتا ہے, وہ کبھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اسی طرح. مجھے آپ بتائیں کہ اسلام آباد میں معصوم بچی کا واقعہ ہوا؟ جی بالکل ہوا. ہمارا بھی اس کے اوپر دل دکھا, درندگی تھی, ظلم تھا, انتہا ہوئی ظلم کی. وہاں اس میں فوج کہاں سے آ گیا؟ کیا سڑکوں پہ کھڑے ہو کے کہے کہ انہوں نے اس طرح چیزیں کی ہیں؟ اسپیکر صاحب, فیصلہ کرنا ہوگا. سب سے پہلے ہم نے ان کا احتساب کرنا ہوگا کہ آپ نے ان کو حقوق کیوں نہیں دے, آپ نے ان کے لیے گھر کیوں نہیں تعمیر کیے, اور پھر اس کے بعد ہم نے ان سے بھی پوچھنا ہوگا. لیکن اسپیکر صاحب, میں بھی اس علاقوں سے ہوں, ہم نے بھی یہ چیزیں دیکھی. ہاں, وہاں پہ چیک پوسٹیں تھی, وہاں پہ قدم قدم پہ ہمارے گھر گرے تھے, یہ ساری چیزیں تھی. لیکن ہم نے کیا کیا اسپیکر صاحب؟ آج تو ترقی کا سفر ہے. آپ نے دیکھا کہ جن کے دکانات کو نقصان پہنچا تھا, 22 ارب کا کمپنسیشن عمران خان نے اناؤنس کر دیا, خیبر پختونخوا بھیج دیا کہ ان لوگوں کی دکانیں دوبارہ تعمیر کر دو. جہاں پہ اسکول تباہ ہوئے تھے ایجوکیشن کے حوالے سے, عمران خان نے باجوڑ سے وزیرستان تک وزٹ کیے, ان لوگوں کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کو پیکٹ دے دیا. لیکن جناب اسپیکر, یہ چیزیں جب ہوتی ہے تو میں نے جس طرح کہا, میں 2-3 منٹ آپ کی لوں گا پشتو میں. زخپل پختنو تو ہے مجھے اسپیکر صاحب پدے ایوان کے نن الحمدللہ پکا ما کرسی چیز چاہتا مخاطب یما اغم پختون دے, زب اخپل بانیم پختون یما. اور اسپیکر صاحب وہی چی کل پختو کل مذہب کل پشر میں وجنی, کل پختو کل مذہب کل پشر میں وجنی, یما پختون دیر پہونر میں وجنی, دیر پہونر میں وجنی. اسپیکر صاحب, تاسو پخپل کتلی دی چی مون پا یونیورسٹی کیوں دا آغ وقت نے وزیرستان کی آپریشن چکر شروع شو, دا آغ وقت مون دیرا پارا واسطوت کڑے رہے, عمران خان نے دیرا پارا واسطوت کڑے رہے. زمونگا 15 کالا پخپل کورونو بانی پخپل خاورا بانی مون جنگ لی دلے رہے. اسپیکر صاحب, نن خدای پاک زمون رضا شوے دے, زخویم چی پختنون دا اللہ تعالیٰ شکر ادا کول پکار دی چی نن دومرا وقت بعد مولا خدای پاک آغا کس لیڈر را کڑے رہے کم چی ہمیشہ زمون دا پختنو دا حقوق خبر کری دا. اگر خدای پاک لاکھ لاکھ شکر نندری ملک وزیر اعظم دے. اسپیکر صاحب, اگر دا ہر پختنی علاقے بلوچستان تلاڑو, کویٹی تلاڑو, کراچی تلاڑو, پختونخوا کے وگر زیدو, دا بعد جوڑنر وزیرستان پوری لاڑو, آغا پختانہ کم چی محروم ہو, اگر ایک پولیسی نہیں ترانیز دیکھ رل, اوی چی بستے ظلم دیرو شو, بستے زیادہ دیرو شو, وچ پتا مون پالاقوں کی خوشحالی خبر کی گی, وچ پتا مون پالاقوں کی ترقی خبر کی گی, وچ پتا مون پالاقوں کی دا عمل خبر کی گی. اسپیکر صاحب, نن قومونگیو تا پوس کو کنا. اسپیکر صاحب در دیکھ کسان تا پختنو تا پختو کی ذکر لگیا ہے ما جس سے صورت تے جی نمو سر دولاری دی کنا, دولاری دی را سرا یو والارا دار دا چی پپو خانو زخمونو بانی مونگا مال گو دوڑاو پاگی بانی غم وکو, یو والارا سر دادا چی زخمونو مشتے خو مرحم پٹی پی کوما, مرحم پٹی پی کوما, دوائی پی دما, انور با راحتی طرف تزما. اسپیکر صاحب چی کلا رالا مری ایوان تا زما پسوات کم چیک پوسٹی وے, چیک پوسٹی ختمی شوے زما. اسپیکر صاحب زما پسوات کم مور لگی دلے ہو, امن راگ ہے خوشا, نن زما پا ملک خوشحالی را روان دا, نن زما پختنو کے امن را روان دے. اسپیکر صاحب دو پخپلا فیصلہ کئی چی آیا نن دا فاٹا پا ترقی کولی تاسو رکاوٹ جوڑے گئے, آیا نن اخپل پختنو تا تاسو ولی رکاوٹ جوڑے گئے. مون با پختونخوا لا, مون با پختنو لا, مون با اخپل پاکستان لا ترقی ورکاو. اب پختنو تا بم داوائیو چی دشمنو پیجا نہیں, دشمن مون تا مشرقی سرادم ناستے, پا مغربی سرادم ناستے, اور پا کور کیا تا دن نوم ناستے, دا دشمن بے ایکسپوز کو. اور اسپیکر صاحب میں دو باتیں کر کے اپنی چیز باتیں ختم کر رہا ہوں. اسپیکر صاحب, میں محسن داور سے ایک سوال کرتا ہوں آخر میں کہ جب شہریار افریدی صاحب انٹیریئر منسٹر تھے اور طاہر داور کی شہادت ہوئی تھی, افغانستان سے ان کی ڈیڈ باڈی آ رہی تھی, وہاں سے این ڈی ایس کے انچارج نے کہا
کہ ہم یہ باڑی منظور پشتین اور محسن داوڑ کو دیں گے. میں سوال پوچھتا ہوں کہ اس کا نام ہے امتیاز وزیر جو پشاور یونیورسٹی میں پختون نصب کا پریزیڈنٹ تھا. آپ کا اور اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ بتانا پسند کریں گے یا اس ایوان میں کھڑے ہو کہ میں پورا کا پورا آپ کو ایکسپوز کرنا شروع کر دوں؟ نمبر 1 کہ طاہر داوڑ کی شہادت کے بعد امتیاز وزیر جو این ڈی ایس کا انچارج تھا اس نے کیوں کہا کہ ڈیڈ باڈی میں آپ کو دوں گا؟ آپ کو اور اس کا کیا تعلق ہے؟ دوسرا کہ افغانستان کے اندر جو قونصل خانے این ڈی ایس کی بھی بنے ہوئے ہیں اور وہاں سے یہاں پہ کیا سپورٹ کس ذریعے کون سے طریقے سے آپ کو آئی؟ سر وہ سب کے سامنے اسپیکر صاحب وہ بھی قوم کو سامنے رکھنا چاہیے اسپیکر صاحب, اور وہ ایوان میں آ کے جواب دے دے. میں یہاں پہ اس کو فیڈ سے بات کروں گا. یہ لڑکے کون سی جگہوں پہ کہاں پہ ملاقاتیں ہوئی؟ امتیاز وزیر آپ کے علاقے کے تھا, پاکستان سے بھاگ گیا, اب نہیں آ سکتا, اس کا آپ کا کیا تعلق ہے؟ اور اسپیکر صاحب تیسری چیز کہ جو آئینی پاکستان کے اوپر حلف لے لے تو کیا وہ میرے پختونوں کو قائد اعظم نے تو ہمیں ایک قوم بنایا تھا اسپیکر صاحب, لا الہ الا اللہ کے نام پہ پاکستان کو ہم نے بنایا, لا الہ الا اللہ کے نام پہ اس مملکت خداداد کو ہم نے حاصل کیا, قائد نے ہمیں قوم بنا دیا, سیاستدانوں نے پختون, پنجابی, سندھی, بلوچی, پٹھان بنا دیا. اسپیکر صاحب کس طرح آپ قومیت کا نعرہ لگا کے اپنی اداروں کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں؟ آئینی پاکستان کے اوپر آپ نے حلف لیا ہوا ہے, اس آئینی پاکستان کو آپ نے توڑا ہے. آرٹیکل 19 میں نے پڑھ کے سنا ہے آپ کے سامنے, آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے. اور اسپیکر صاحب اسی بات پہ میں ختم کرتا ہوں کہ بلاول زرداری کو میں نے سنا, راؤ انور آپ کی زرداری کا بہادر بچہ ہے, اس نے چھپایا ہوا تھا نقیب اللہ محسود کی شہادت کے اوپر پی ٹی ایم بنا تھا. آج پورے پختون اور قبائلی میرے بھائی سوال کرتے ہیں کہ کدھر ہے راؤ انور, تمہارے جو بہادر بچہ ہے تمہارے باپ کا بہادر بچہ ہے, ذرا اس کا جواب دے دو. دوسرا کہ 2009 کا میں نے سوال پوچھا آپ سے, 2009 میں فوج نے علاقہ کلیئر کر کے آپ کو دے دیا, آپ کی حکومت ہے, کیوں نہ میرے قبائلی بھائیوں کے اوپر آپ نے انویسٹ کیا, کیوں نہ ان کے سکول, تعلیم, علاج سب تعمیر کر دے؟ میں آپ سے پوچھا جو آپ نے پشتوں میں تقریر کی ہے, اگر آپ ہمیں اس کا ترجمہ دے دیں گے تاکہ یہ یہاں کاروائی جو ہوتی ہے وہ اردو اور انگلش میں ہوتی ہے تاکہ ہم اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں, تو جو آپ نے پشتوں میں اسپیچ کی ہے اس کی آپ ہمیں ایک ریٹن میں پھر دے دیں. اسپیکر صاحب میں یہی بات ہے جو میں کر رہا ہوں, میں نے اسی کے اوپر بات کی, اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ریٹن بھی, لیکن یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہی کہ قائد نے ہمیں قوم بنایا تھا جی. آج ہمارے قبائلی بھائی جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں, ظلم ہم نے دیکھا, سختیاں برداشت کی, اب ہم امن کی طرف گئے, اب ترقی کی بات ہونی ہے. آج وزیر اعظم وہاں پہ خود جا رہا ہے, تمام وزراء اور سی ایم صاحب وہاں پہ خود جا رہے ہیں. میرے قبائلی بھائیوں کی محرومیوں کا ازالہ ہونے جا رہا ہے, کیوں آپ اس میں رکاوٹ بنتے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ پرانے زخموں کے اوپر نمک پاشی کرے, ہم کہتے ہیں نہیں پرانے زخموں کے اوپر ہم مرہم پٹی کرے. لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سوال پوچھنے تو ان سے پوچھے جنہوں نے آپریشن کر کے علاقہ کلیئر کرنے تھا, انہوں نے تو کر دیا. یہ راؤ انور کس کا بہادر بچہ ہے؟ 2009 کے بعد آپریشن ہوا, یہاں پہ کس نے جشن منایا تھا اسپیکر صاحب کہ ہم نے علاقہ کلیئر کیا, ہم نے وہاں پہ امن لے کے آئے, ضرب اعظم کامیاب کیا. نواز شریف تو ضرب اعظم کا اس طرح کریڈٹ دیتے تھے کہ جیسے بندوق لگ کے وہ وہاں پہ لڑے ہو. اسپیکر صاحب اس کا کام لڑنا نہیں تھا, لڑنے والوں نے اپنا کام کر دیا, آپ کا کام وہاں پہ زندگی کو بحال کرنا تھا, آپ نے وہ نہیں کیا اسپیکر صاحب. تو اسپیکر صاحب انہی باتوں کے ساتھ میں ایک منٹ میں آج آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں دونوں سائڈ سے کہ خواجہ صاحب نے بھی 40 منٹ تقریر کی, دونوں کو مداخلت خلط نہیں ہونی چاہیے, اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ایک دوسرے کی نقطہ نظر کو سمجھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو نقطہ نظر کو برداشت بھی کرنا چاہیے. تو میری ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں سے کہ وہ پیشنس کا مظاہرہ کرے اور ایک دوسرے کو وہ پیدا کرے کہ وہ میں ریکارڈ میں لے کے آئیں جی پلیز. نہیں اسپیکر صاحب ہم نے بڑی تسلی سے سنا, ہمیں احساس ہے اس ایشو کی نزاکت کا, سینسیٹیوٹی کا, ہمیں اس کا, اور ہم ازالہ بھی کر رہے ہیں اسپیکر صاحب. یہی تو میری عرض ہے, چند جملے میں نے بتا دیا ہے اسپیکر صاحب کہ آپ نے آپریشن کا کریڈٹ لیا تو خدارہ زندگی کا سفر آپ نے وہاں پہ بحال کیوں نہیں کیا؟ ان لوگوں کے سکول, کالجز, ہسپتال, ان کے لیے زندگی کا پھر سے آپ نے آغاز کیوں نہیں کیا؟ مسعود ٹرائب جو وزیرستان میں 2009 میں آپریشن ہوا تھا, میرے 2 مسعود بھائی یہاں پہ کراچی سے میں نے منتخب ہوئے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ, سیف اللہ مسعود, علمگیر مسعود, 2 وہاں سے منتخب ہوئے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ 80% ٹرائب 10 سال گزرنے کے بعد بھی کیوں وزیرستان نہیں جا سکا؟ اس لیے
کہ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے نہیں کیا. اسپیکر صاحب, ان سازشوں کو ختم کرے, آئے سب مل کر. جتنے بھی آپ نے نیب کے اوپر باتیں کی, میرے خیال سے فواد صاحب اس کا جواب دیں گے, جتنی بھی آپ نے گفتگو کی وہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن جب میرے پاکستان کی, میرے لوگوں کی بات ہو تو ہم نے آئینی پاکستان کے اوپر حلف کیا, اور آئینی پاکستان کہتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اپنے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا. یہ دھرتی, ہم دھرتی ماں کہتے ہیں اس کو, اور دھرتی اپنے لوگوں کے ساتھ ماں کا سلوک کر رہی ہے, لیکن کوئی اپنی ماں کو بھی گالیاں نہیں دیتا. اسپیکر صاحب, یہ جو ایک فیشن بنی ہوئی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ نے کرنی ہے فوج کو گالیاں نکال دو, یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. آپ کی غلطیاں تھی, آپ کی کوتاہیاں تھی, قوم کے سامنے آئے, مانے. اور میں محسن اور علی سے اس لیے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا, میں تو سب سے زیادہ پختونوں کا چیمپئن ہوں, تم کہاں پہ تھے اس وقت؟ 5 سالہ پوزیشن میں اکیلے میں لڑا تھا. جب یہ راسل ثناء اللہ وہاں پہ گارڈین کو انٹرویو دے کے کہہ رہا تھا, گارڈین کو انٹرویو کر کے دے کے کہہ رہا تھا کہ جہاں جہاں پہ پختون پاکٹ سے وہاں پہ ہم آپریشن کریں گے. اس پارلیمنٹ میں اٹھا تھا, میں نے اس کی مذمت کی تھی اور بدلی میں مجھے گالیاں دی گئی تھی. کر کے دے کے کہہ رہا تھا منظور پشتین نہیں تھا, علی وزیر نہیں تھا. 2005 میں جب میرے وزیرستان میں آگ لگی اس کے لیے میں نے پولیس کو اور مشرف کے ڈنڈے کھائے تھے. علی نہیں تھا, یونیورسٹی میں جشن مناتے تھے, یہ خوش ہوتے تھے, یہ اس وقت نہیں تھے. جناب اسپیکر, جب شناختی کاری اس کے لیے میں نے پولیس کو اور مشرف کے ڈنڈے کھائے تھے. علی نہیں تھا, یونیورسٹی میں جشن مناتے تھے, یہ خوش ہوتے تھے, یہ اس وقت نہیں تھے. جناب اسپیکر, بتایا 1,75,000 بلاک آئی ڈی کارڈز کھلے, لیکن کسی نے قوم کو یہ نہیں بتایا کہ 25,000 جو بلاک کے بلاک رہ گئے وہ کس کے تھے. وہ اچک سے انہیں افغانیوں کے لیے فیک آئی ڈی کارڈ بنائے تھے. یہ کسی کو نہیں بتایا گیا. قوم کو بتا رہے تھے کہ جو بلاک ہوئی تھے وہ کیوں ہوئے تھے, کیونکہ آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے آئی ڈی کارڈ بلاک ہونا شروع ہو گئے تھے. 50,000 جو بلاک کے بلاک رہ گئے اس میں اندازہ ہوا کہ وہ اچک صاحب اپنا ووٹ بڑھانے کے لیے افغانیوں کے آئی ڈی کارڈ بنا رہا تھا. کسی نے ٹی وی پہ کہا, کوئی باہر گیا, کسی نے مذمت کی, کوئی اس کے اوپر بولا؟ اس وقت خاموش. جب ہم اپنے لوگوں کی بات کر رہے تھے, یہ لیبرل سارے, یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے, مذاق اڑاتا تک کہ مراد سعید لسانیت کو فروغ دے رہا ہے. اور یہ کون فروغ دے رہا تھا؟ ان کی حکومت تھی, آگ لگا رہے تھے. آج آگ بجھانے کی بات ہے, آج آگ بجھانے کی بات ہے, اور ہم اسی امن کی طرف جا رہے ہیں. اسپیکر صاحب, ایسے بہت سارے قصے کہانیاں, ایسے بہت سارے فیکٹس, ایسے بہت ساری چیزیں, ان میں سے کوئی بھی اس ایشو کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کر سکتا. اس لیے جب میں بولنے کے لیے اٹھا یہ باہر چلے گئے. میں ان کو بھی چیلنج کرتا ہوں, ہم نے سکون سے آپ کو اس لیے سنا, یہ جو 2 MNS کی میں بات کر رہا ہوں, اس لیے سنا کہ آپ وہی باتیں کر رہے تھے جو 10 سال میں کر چکا تھا, جو عمران خان 15 سال کر چکا تھا, جو میرے قبائلی بھائی کر رہے تھے. لیکن ان نعروں کے لبادہ اوڑھ کے اب میرے ملک کو ٹارگٹ کرے, ہم اس کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. اور اس ایوان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ جس نے آئین پاکستان کے اوپر حلف لیا ہے اور وہ آئین کو توڑنے کی بات کرے, وہاں پہ اٹیک کرے اپنے فوج کے اوپر, اپنے اداروں کے اوپر. آپ مجھے بتائیں اسپیکر صاحب, انڈیا میں یا امریکہ میں ایک چوکی لگی ہوئی ہے, کوئی وہاں پہ جا کے اس طرح حملہ ہو جائے گا؟ کوئی فائرنگ کر لے گا؟ نہیں کر سکتا. اسپیکر صاحب, آئیں سب مل کر, اگر آپ کو درد ہے آپ قوم سے جا کے معافی مانگے. سب سے پہلے مجھے مجھ سے معافی مانگے کہ دہشت گردی کے آپ کی جنگ میں میرا بھی گھر گیا تھا, میری بھی والدہ کو گولی لگی تھی, میری بھائی کو بھی گولیاں لگی تھی, میں بھی آپ کا وکٹم ہوں. آپ نے امن لے کے دینا تھا, آپ نے نہیں دیا, عمران خان نے دے دیا, ترقی کا سفر شروع کر دیا. اسپیکر صاحب, یہ معافی مانگے, اور وہ جو 2 ہے وہ قوم کے سامنے آ کے توبہ استغفار کرے. ایشوز ہمارے ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو حل کریں گے. آپ جو ہے نا پوزیشن کے پاس جائیں, اس کو بنا کے لائیں. The House is adjourned to meet again on Tuesday, the 28th May 2019, 2 p.m. 2 p.m. please.